تصوف کے ادوار زوال میں نئے آدمی کے پرسپیکٹو سے ایک وحشت کا سامان پیدا کر دیا. وہ کسی خانقاہ میں جانے پر آمادہ نہیں ہوتے. تصوف اپنی نوسٹک اوریجن ہے، اس میں تو وہ افلاطون کو شرما دے. بڑے سے بڑا ذہن، جدید نظریات جو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ ان کو مبہوت کرتے، اب بھی ابن عربی وغیرہ. لیکن یہ کہ سارا تصوف اپنی بنیادوں سے انحراف پر اپنے آپ کو مقبول بنا رہا ہے. اتنے کن ذہن پیر ہیں اور مرید ہیں. ایک صاحب مجھے لے گئے کہ ہمارے حضرت صاحب آئے تو وہاں 2 گھنٹے صرف اس کا ذکر ہوتا رہا، فلاں گاڑی. میں نے باہر نکل کہا یار یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ علامتی گفتگو ہو رہی ہے. ایسے پیر اب بھی ہیں کہ مجھ سے پیری مریدی کا مخالف ہونے کی حالت میں بھی اگر پوچھا جائے کہ بھئی میں فلاں صاحب سے بیعت کر لوں تو میں کہہ دوں گا کر لوں. ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یقین سے ذرا کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصوف کی نمائندگی کرتی ہیں؟ بالکل ہے. قرآن مجید اور سیرت رسول. یہ تو پھر بالکل وہابیانہ انداز ہو گیا نا. قرآن کو سمجھنا ہے تو عالم چاہیے، قرآن کو لفٹ کرنا ہے صوفی ہونا چاہیے. محمدی صاحب توازی دین اسی کو کہہ رہے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب، آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تصوف کی روایت میں جہاں پر ہم نے بہت استفادہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ تاریخی طور پر اس کا ایک فیضان ہے جو امت میں منتقل ہوا، مگر اب ہم دیکھتے ہیں جو آج کا جدید آدمی ہے، جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، جو اے آئی سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، جو ٹیکنالوجی کی لائف میں زیادہ ریلیونٹ فیل کرتا ہے، تو وہ جب تصوف کے دائرے کی جانب دیکھتا ہے تو اس کا پہلا نقد پیری مریدی کے ہی انسٹیٹیوشن پہ ہوتا ہے. اور یہ جو اب جدید ماحول ہے تصوف کے حوالے سے، تو اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ایسے لوگ بھی بہت پریشان رہتے ہیں جو کہ خود تصوف کے خانوادوں سے، یا تصوف ہی ہمارا ایک طرح سے سرمایہ ہے، سرنامہ ہے. تو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو اب جدید لوگ ہیں، جدید آدمی ہیں، جو اس زمانے میں مشینی لائف بھی گزار رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تصوف سے کچھ استفادہ ہو، تصوف کا فیضان کچھ اس کے حصے میں آ جائے، تو وہ کیا کرے اب؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور مجھے بارہا اس طرح کے سوالات کا سامنا رہتا ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں اور اس میں ایک نئی ترتیب قائم کریں جس کا آج کل بہت تقاضا ہے، وہ یہ کہ تصوف کا لفظ مطلب ثانوی حیثیت سے استعمال کیا جائے. تصوف کے زوال کی، عمومی زوال کی بڑی وجہ، جو بڑے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ تصوف جیسے پرنسپل وہ اصطلاح بن گیا ہے، یعنی کہ کہیں اس کو شریعت سے ٹکراؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں گویا ایک رندانہ بغاوت جو ہے وہ اس کے لیے لازم و ملزوم فرض کر لی گئی. اور دوسرے یہ کہ اس میں مطلب یوں کہنا چاہیے کہ اس میں خدا کا جو زوال یافتہ جو تصور ہے، مطلب اللہ کے تصور میں غیر حقیقت پسندانہ عناصر داخل کر دینا، یہ بعد والے متصوفین کا ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ان کے یہاں اللہ خیالی وجود کے طور پہ پرکشش ہو گیا، اور خود اپنے کلام میں اب جو وہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہ ناکافی اور ذرا سا تنگ اور نچلے درجے کا ہو کے رہ گیا. تو ایک تو یہ. دوسرا، جو جدید آدمی اس سے بھی وحشت زدہ ہے کہ یہ جو اللہ سے وصال کے تصورات ہیں، غیب کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اللہ کے لیے، یعنی کہ علم کی جو سطح ممکن ہی نہیں ہے وہاں تک پہنچ کر اللہ کی معرفت کا دعویٰ کیا گیا وغیرہ وغیرہ.
تو اس سے یہ ہوا کہ تصوف سے پیدا ہونے والا عارفانہ یا عاشقانہ تصور الہ اسے مسلسل اتنا سجایا بنایا جاتا رہا ہے، اس میں اتنی چمک دمک پیدا کر دی گئی ہے کہ آدمی قرآن شریف پڑھتے وقت جیسے انتظار میں رہتا ہے کہ فلاں حضرت کے برابر اللہ اپنا تعارف کس طرح کرواتے ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک صورت پیدا ہوئی۔ تو اس میں جو ہے آج کے آدمی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک خاص سیمینٹکس پر معنی کس طرح لفظوں سے نکلتے ہیں، اس کا ایک بہت ترقی یافتہ فہم اور ذوق رکھتا ہے۔ مطلب وہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے یا وہ کوئی انحرافی رویہ نہیں ہے۔ پہلا تو یہ کہ لفظ اپنے امیجٹ معنی سے وہ توسیع تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اپنے امیجٹ معنی کو اپنی مراد سے خارج کر کے وہ میرے ذہن میں کوئی اور مفہوم نہیں پیدا کرے گا۔ یعنی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اپنے امیجٹ معنی کا انکار کرے اپنی معنویت کے انکشاف کے اگلے مراحل میں بھی۔ واضح ہے نا؟ مطلب یہ کہ وہ کیٹیگری آف میننگ، جیسے آحد ہے تو آحد کا امیجٹ معنی ہے یکتا، یگانہ، جس جیسا کوئی نہ ہو، یونیک۔ لیکن اگر میں اس کو فلاسفائز کرتا چلا جاؤں اور پھر یکتائی کے مفہوم میں وحدت جو ہے وہ وحدت پہ ارتکاز ختم ہو کر وہ وحدت جیسے ایک آل انکلوسیو ہول بن جائے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ میں نے احدیت میں اپنی طرف سے معنی ڈالے ہیں۔ وہ لفظ اگر سمبل کے طور پر بھی، ہر لفظ سمبل ہے، لیکن یہ کہ سمبل بھی اپنی بیسک فارم کو مٹائے بغیر اگلے مناظر دکھاتا ہے، وہ اپنا آئینہ توڑے بغیر اس میں نئے نئے عکس پیدا ہوتے ہوئے دکھاتا ہے۔ تو تصوف کے زوال یعنی تصوف کے ادوار زوال میں نئے آدمی کے پرسپیکٹیو سے، ایک نیا آدمی جو بہت اپنے ایمان کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے ایک وحشت کا سامان پیدا کر دیا کہ بھئی اللہ کے ظہور کا علم جو ہے وہ اس کا ذرہ بھر گرفت میں آ رہا ہے، تو اللہ کے غیاب کا علم اتنی تفصیل سے کیسے حاصل ہوا؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اگر اللہ جتنا ظاہر ہے ہمارے علم میں آنے کے لیے جتنا ظاہر ہے، ان لوگوں نے اس سہولت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اللہ اپنی نشانیوں میں ظاہر ہے، یعنی یہ سب جو نشانیاں ہیں درخت پودے وغیرہ، تو ان لوگوں نے درخت میں کون سی ایسی نئی معنوی جہتیں داخل کر کے اسے ایک عارضی بہار سے نکال کے دائمی بہار تک پہنچا کر دکھایا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی جلوہ گاہوں کا تو حق ادا کیا نہیں، اب آپ اللہ کے وہ جو مغیبات ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو غیبی حقائق ہیں، ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت عروج حاصل کر لیا، بہت کمال حاصل کر لیا، بہت دور تک رسائی حاصل کر لی۔ تو جس آدمی کی رسائی روشنی میں ثابت نہ ہو، وہ اندھیرے میں دعویٰ کرے کہ میں اس میں بہت دور تک نکل گیا ہوں، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اللہ کا جتنا علم، اللہ کو جتنا ہمارے علم میں آنا جو ہے وہ منظور ہے، وہ آپ کو فزکس میں بہت آگے بڑھائے گا، وہ آپ کو نفسیات میں بہت آگے بڑھائے گا،
وہ کائنات اور انسان کی سمجھ میں آپ کو دیگر علوم سے بہت آگے لے جائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فارم میرے لیے یقیناً اللہ کا مظہر ہے، یقیناً اس کی نشانی ہے اور ناقابل تردید نشانی ہے۔ مجھے اس تصور پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نشانی کس طرح ہے، میرا سارا کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یہ نشانی ہے۔ اب اگر میں کسی بھی چیز کو اللہ کی نشانی مان رہا ہوں تو اس چیز کو میں اندر باہر سے کھنگال کے دیکھوں گا اور دکھاؤں گا، اس چیز کو اللہ کے ہونے کا ثبوت بناؤں گا، اس چیز کو اللہ کے غیاب میں معنی پیدا کرنے کا ایک ویلڈ ذریعہ بناؤں گا۔ آپ نے فارم کو کبھی اس طرح دیکھنے کی مذہبی علوم میں روایت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مطلب زمین کے طبقات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی تمام جو یونیورس آف فارمز ہے، انٹیلیجبل فارمز کا جو انبار ہے، وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ کے حصے میں جو فارمز آئی ہیں اپنے یقینی اس بات کے ساتھ، یعنی ان کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سطح تیقن پہ جو فارم آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے اللہ کی نشانی کی حیثیت دے کر اس کے اندر اللہ کے غیاب سے مناسبت پیدا کرنے والی غواصی کی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی نشانی کے تصور پہ کھڑا ہوا تعلق مع اللہ، ایمان باللہ، وہ نشانیوں کے ہر طرح کے علم میں، یعنی کہ وہ تجربی علم بھی ہو سکتا ہے، وہ علامتی علم بھی ہو سکتا ہے، وہ انالٹیکل علم بھی ہو سکتا ہے، یعنی علم کی تمام قسمیں جس طرح ہیں، وہ ان سب قسموں سے کہیں بڑھ کر اس شے کو اپنا موضوع بنا کر اس شے کے کیمیکل اور مٹیریل خواص کو بھی کھول دے گا۔ تو آپ کے ایمان باللہ نے، آپ کے تصور آیات نے کائنات کے علم میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ آپ کے علم النفس نے اس پر کوئی بڑا کارنامہ کر کے دکھایا ہے؟ کیونکہ اللہ کا غیب میں رہنا اور حالت ظہور میں بھی رہنا، یہ اس بات کو جیسے بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے کہ ہم اس کے ظہور کو دلیل بنا سکیں اس کے غیاب کی، اور وہ دلیل اسی وقت بنائیں گے جب آپ جن ذرائع کو وہ نشانیاں بتا رہا ہے ان کو آپ نشانی کے طور پہ تجزیہ کریں گے نا، تو جس کا آخری تجزیہ یہ بتا دے کہ یہ اپنے سے بالا تر حقیقت کا مظہر ہے، تو اس بالا تر حقیقت کو فارم میں لانے کا تقاضا غیر منطقی ہو جائے گا۔ ہر دیکھی جانے والی چیز کی اصل اندیکھی ہے۔ اب یہ ایک باقاعدہ علمی اور بلکہ سائنسی مسلمہ ہے، تو ہم اس میں کتنی سہولت لے کر پیدا ہوئے ہیں، لیکن نشانی کی تو آپ نے قدر نہیں کی، مفروضوں کے پیچھے آپ دوڑتے رہے، تخیل کے پیچھے، کیونکہ آگے جتنا علم ہے، یعنی کہ آپ فارم کو نگیٹ کر کے ایسنس کی طرف بڑھنے کے لیے جتنے مراقبات کریں گے وہ سب تخیلی ہوں گے، اس کا سارا کانٹینٹ خیالی ہوگا، اور اپنی نشانیوں کے بنے ہوئے سیاق و سباق سے نکال کر اللہ خیالی ہے، تم اللہ کو
کو خلق کر رہے ہو، تو یعنی یہ اللہ کی اسکیم ہے نا کہ آپ اس کو جانتے ہوئے اس کے نہ جانے جا سکنے کو قابل تسلیم بنائیں، اس کو لاجیکل بنائیں، اس کو سائنٹیفک ریئلٹی کی حیثیت دے کے دکھائیں، اور یہ سب بہت آسان تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو اب وہ انفسی نشانیوں پر انہوں نے ایک پورا فلسفہ نفس جیسے تیار کر لیا، اور وہ نفس کا تصور کسی طرح کی کلینسٹی نہیں رکھتا، وہ ایک فلاسفیکل سا تصور ہے، اس کی اہمیت الگ ہے وہ نہیں، لیکن اس کی پہلی سر کتنا بھی اچھا ہو، پاؤں نہیں ہوں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سر افلاطون کا ہو، پاؤں چاہے مزدور کے لگا دیں، لیکن افلاطون کے سر کو بھی اپنے اس بات کے لیے پاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے پاؤں، وہ جو جسد معرفت ہے، اس کے پیروں کو کاٹ کر آپ سر کو استعمال کیے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ صورت کو کاٹ کے سر کو، جیسے سر کا علم حاصل کیے جا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جدید ذہن، یہ میں نے تھوڑا اس لیے تفصیل سے کیا کہ یہ میں بعض لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان کی مجبوری بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح آج کسی خانقاہ میں جانے پر آمادہ نہیں ہوتے، یا اگر شرما شرمی میں کہیں چلے بھی جائیں اور مرید وغیرہ بن بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر تک اس میں رہ نہیں پاتے، انہیں چھوڑنا پڑتا ہے اللہ سے تعلق کے تمام جو روایتی ڈسپلنس کو۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ جس علم کو پروڈیوس کر رہا ہے عرفان اور معارف کے نام سے، وہ اتنا زیادہ پڑھ چکا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ علم کہتے ہیں کہ اس کا مصداق آپ کے خارج میں موجود ہو، اگر مصداق خارج میں موجود نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ علم کا ایک اینڈ یعنی ذہن کلینکلی ثابت کر سکتے ہیں، اسی طرح ذہن کا موضوع یعنی معلوم، اس کو بھی اسی درجہ ثبوت پہ ثابت ہونا چاہیے، تب یہ علم ہے، ورنہ خیال ہے، ورنہ اعتبار ہے۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تخیل بھی قصباتی نوعیت کا ہے، یہ تخیل بھی جیسے ایک بادشاہ ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے اور پردہ پڑا ہوا ہے، بادشاہ پردے کے پیچھے سے بول رہا ہے، سننے والوں کو یقین ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یعنی وہ سماعت کی بنیاد پہ غیب پہ حکم لگا رہے ہیں۔ بعض لوگ اتنی تیز بینائی رکھتے ہیں کہ وہ اس پردے کے پیچھے بھی کچھ فارمز دیکھ رہے ہیں، کچھ مناظر۔ اب یہ ساری تشبیہ ہے غیاب و شہود کی، تو یہ جیسے بہت ایک پریمیٹیو ذہن میں پیدا ہو جانے والا منظر ہے کہ بادشاہ اور درباری اور یہ سب۔ تو آپ دیکھ لیں اسی طرح کی مثالیں ہیں۔ تو اب بہت ضرورت ہے، یعنی کہ میں اس کو تصوف نہیں کہہ رہا، یہ تصوف کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ تصوف اپنے اوریجن آف وہ جو ناسٹک اوریجن ہے، اس میں تو وہ افلاطون کو شرما دے، وہ تو بڑے سے بڑا ذہن، جدید نظریات جو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ ان کو مبہوت کر دے، اب بھی ابن عربی وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اب ابن عربی سارا تصوف اپنی بنیادوں سے انحراف پر اپنے آپ کو مقبول بنا رہا ہے۔ ایک تصوف کی جو یہ بے تحاشا مقبولیت ہے، یہ اصل میں تصوف سے انحراف کو پرکشش بنایا گیا ہے۔ وہ جدید آدمی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے
کہ اب پیر تعویذ لکھنے لگے ہیں، اب پیر کرامتیں دکھانے لگے ہیں، اب پیر جو ہے بس وہ کریں جیسے وہ دفتر روزگار کھلا ہوتا ہے نا، وہ فیس لے لیتے ہیں. اب جب ایک وزیر اگر کمیشن لے رہا ہے تو کیا برا ہے، تو وہ پیر صاحب بھی یہی سب کر رہے ہیں. تو یہ نہیں، یہ جدید آدمی پہلے آدمیوں کے مقابلے میں دھوکے کی زیادہ پہچان رکھتا ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ پھر دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے، جو شاید اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اب تصوف کا تخیلی پیٹرن وہ بھی اب نہیں، اب اتنے کن ذہن پیر ہیں اور مرید ہیں تو ان کو گاڑیوں کے تذکرے ہی سے فرصت نہیں ملتی. میں ایک صاحب مجھے لے گئے کہ ہمارے حضرت صاحب آئے ہوں، بہت مشہور، میں نام نہیں لے رہا. تو میں نے کہا اچھا. تو وہاں گئے تو وہاں 2 گھنٹے صرف اس کا ذکر ہوتا رہا کہ فلاں گاڑی، فلاں گاڑی، فلاں وہ، فلاں اس کا ایڈیشن اور یہ اور وہ. اب 2 گھنٹے سنتا رہا، اور وہ صرف 2-4 آدمی جو وہ کار ڈیلرز وغیرہ تھے انہی سے بات کر رہے تھے، اور ان کا کف لنک میرے مہینے کی آمدنی سے زیادہ تھا. میں نے باہر نکل کہا یار یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ علامتی گفتگو ہو رہی تھی. اب اس میں کیا علامتی گفتگو ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر کے عروج کرنے والی سواریاں اور وہ اصل میں اس رفتار کو تیز کرنے کی علامتیں استعمال کرتے. تو اب جو دوسرا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور جو واقعی ہے، کیونکہ اب پیروں میں گمراہی بھی اگر ہے نا، پیروں یا مریدوں اور معاف کیجیے گا عالموں میں بھی، وہ دہقانی ذہن کی گمراہی ہے. وہ بھی کوئی معتزلہ جیسا کوئی دماغ ہوتا، کوئی ہلا دیتا لوگوں کو، وہ سب نہیں ہے. دہقانی، ان کا صحیح بھی دہقانی ہے، غلط بھی دہقانی ہے. تو اب اس ویسے ہی وہ اس طرح دیکھ رہا ہے ان کے معارف کو. اب ایک آدمی فینومینالوجی پڑھ کے ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہے، اس کے سامنے آپ اپیرنس اینڈ ریئلٹی کا ایک لفظ استعمال کر کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، تو وہ کیا رویہ ہوگا؟ یہ تو بہت احسان ہے اس کا کہ وہ سنتے ہوئے ہنس نہیں رہا فی الحال. تو وہ تو چلو اب ہے بھی نہیں. اب لوگوں کا یہ کہ بھئی ابن عربی کون تھے؟ وحدت الوجودی سلاسل میں آپ جا کے پوچھ لیے ابن عربی کون تھے، تو بہت مشکل ہے کہ بتائیں. وہ خیر الگ بات ہے. جو نقد مسئلہ ہے وہ ہے پیری مرید، اور یہ تصوف کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ تصوف آیا تھا اللہ کی طرف یکسوئی پر مائل کرنے کے لیے، کہ نہیں، نظر کا اختتام اللہ پر ہو، جذبے کا اختتام اللہ پر ہو، محبت کا، تخیل کا، ارادے کا، ہر چیز کا اختتام اللہ پہ ہے. باقی سب لوگ سبیلیں لگائے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو بس ان سے پانی پیتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. اب پیر جو ہے نا وہ مطلب اب وہ شرف آدمیت کے خلاف ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ یہ انسان کو اللہ، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ویسی پیغمبرانہ بصیرت غیر انبیاء میں بہت مشکل ہے کہ لوگ ماؤں نے بچوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا. تو اس کا اگر وہ آج ہوتے تو خانقاہیں مذبح خانے بن جاتے ہیں، سولیاں لٹکی ہوتی، جلاد تلوار تیز کر رہے ہوتے.
اور مریدوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. اور واقعی مجھے تو میری دلی آرزو ہے کہ یار حضرت عمر اگر کسی طرح آ ہی جائیں کوئی کر کے تو وہ خیر. پیری مریدی بدترین انکار ہے آدمیت کا. اب موجودہ پیری مریدی کا بیشتر حصہ. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جنرلائز نہ کروں. ایسے پیر اب بھی ہیں، ایسے مرید اب بھی ہیں کہ مجھ سے پیری مریدی کا مخالف ہونے کی حالت میں بھی اگر پوچھا جائے کہ بھئی میں فلاں صاحب سے بیعت کر لوں، اگر ان کا نام لے لے تو میں کہہ دوں گا کر. ناصر الدین خاکوانی ہیں، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں طریقت کا. حافظ ناصر الدین خاکوانی، کوئی مجھ سے پوچھو میں کہوں ہاں تم کر لو. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ میں جانتا ہوں کہ جو مریدوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھتے ہیں اور جن کے کوئی جانشین ان کے پورے سلسلے میں خاندان میں نہیں ہے جانشینی کرے گا. ناصر الدین خاکوانی صاحب باول نگر کے ہیں، ان کے شیخ علاؤ الدین شاہ صاحب ٹھیٹ اردو اسپیکنگ تھے اور ان کے بچے سب بہت کامل تھے. علاؤ الدین شاہ صاحب کے بچے بھی پوتے بھی، کیونکہ خاصی عمر میں وہ گئے تو انہوں نے بالکل ایک مختلف آدمی کو جانشین بنوایا اور اپنی اولاد در اولاد کو ان سے بیعت اپنی زندگی میں کروایا. تو یہ ظاہر ہے بالکل مختلف ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لاکھوں مرید تھے، مطلب وہ کوئی اتنا چھوٹی خانقاہ نہیں تھی. تو ان سے ان کے خانقاہ میں ایک سرگودھا کے ایک صاحب تھے، بہت لمبے چوڑے اور مضبوط. تو وہ لنگر کا کام کرتے تھے، یعنی بس یوں چادر لپیٹ کے وہ کبھی صفائی کر رہے ہیں کہیں. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی عبد القادر کو بلاؤ. اب عبد القادر صاحب وہاں لانگری کی حیثیت سے معروف تھے اور ٹھیٹ اردو اسپیکنگ ماحول میں ٹھیٹ پنجابی آتی. تو انہیں بلایا گیا، وہ بیچارے اپنا کپڑا وپڑا ٹھیک کر کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تیاری کرو، یہ ان سے سب لوگ تجدید بیعت. اور پھر ان کو اپنا جامہ دیا، وہ سب جو کپڑے اپنے، اور کہا کل یہ پہن کے آؤ اور یہ لوگ تم سے تجدید بیعت کریں گے میرے سامنے. تو وہ باندھ کے نہیں آئے بیچارے. تو انہوں نے وہ تہمد پہنتے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، تو تہمد اور لمبا کرتا، تو تہمد انہوں نے باندھ لی اپنے کپڑوں کے اوپر، مطلب پہنی نہیں جیسے یہاں تک کر کے ایسے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ پہننے کے لیے دیا ہے یا یہ؟ انہوں نے زبردستی اپنے سارے کپڑے ٹوپی انہیں پہنوائی اور وہ لرز رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ حضرت مجھ پہ رحم کیجیے، مجھ پہ رحم کیجیے. اور انہوں کا نہیں، اور اپنی سب خاندان کو بیعت کروا کے پھر مہینہ زندہ رہے، لیکن پھر کسی کو اپنی طرف نہیں آنے دیا، سب ادھر جاؤ، سب ادھر. یہ اگر اس طرح کے صوفی ہونا تو ایسے صوفیوں سے آدمی کا اسلام ناقص رہ جائے. اگر ایسے صوفیوں کی طرف وہ پیٹ کر لے، آدمی کا وہ تزکیے کا منکر ہے جو شاہ عبد الرحیم صاحب سے کا ضرورت مند نہ ہو. تو ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ہیں دو ایک وہ، لیکن حکم عموم پہ لگتا ہے. یعنی کسی روایت میں 2-4 آدمی اعلیٰ درجے کے بھی ہوں تو اس کلیکٹیو آرڈر پہ حکم ان کی بنیاد پہ نہیں لگے گا کہ بہت اچھا معاشرہ ہے، اس میں 4 آدمی بہت اچھے ہیں.
وہ تو عموم پہ لگتا ہے نا. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تصوف اصل میں یکسوئی کا نام تھا، اور یکسوئی کے 2 میتھڈز تجویز کیے گئے تھے مزاج کی بنیاد پہ. اللہ کی طرف یکسو رہو ہر حال میں، ہر مزاج کے ساتھ، ہر کیفیت کے ساتھ. اور اس کے 2 طریقے ہیں، زہد اور دوام ذکر. 2 طریقے ہیں کہ یا تو تم دوام عبادات میں مشغول ہو، ذکر کرو، تعلیم حاصل کرو، اور دوسرا تھا زہد، کہ دنیا کی محبت کا امکان بھی اپنے اندر سے فنا کرو اور دنیا میں مباحات کو ترک کرو، ترک مباح، اور اپنی ضرورت کو اور ملکیت کو نہ ہونے کے برابر لا کے دکھاؤ. تو اب یہ ان 2 پہیوں پہ تصوف کی گاڑی چل رہی تھی. وہ گاڑی یہ تھی کہ منزل ما کبریاست، ان 2 گاڑیوں پہ جا رہے تھے بڑے بڑے لوگ. اب زہد کا نام کوئی صوفی لے کے دکھا دے، اور دوام ذکر جو ہے وہ کہاں ہے؟ دوام ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے موجود ہونے کی، اپنے ہونے کی کیفیت کو اپنے حوالے سے نہ محسوس کروں. میں اپنا ہونا ایک سینس آف آئی ایمنس کے ساتھ نہ محسوس کروں. یہ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. اب جا کے کہیے کہ حضرت وہ فنائے ذاتی، فنائے علمی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بلا وجہ ہمارے مریدوں کو گمراہ نہ کرو، اب نہ آنا. ان کو کہا بھائی ہمارے تو بزرگ سب زاہد تھے اور یہ سب تھے. ان کا خبردار، یہاں یہ سب نہیں چلے گا، ہم ترک دنیا کے مخالف ہیں. اب ترک دنیا کے مخالف ہیں اور بازار میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ سب نہیں. جدید آدمی بہت زیادہ آڈٹ کرنے والی نظر رکھتا ہے. وہ پرانے لوگوں کی طرح اب سادہ لوح نہیں ہے، اور یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سادہ لوح نہیں رہ گیا. اب وہ بالکل وہ اپنی کسوٹی پہ کسنے کے بعد ہی آپ کی طرف آنے کا فیصلہ کرے گا. کسوٹی اس کی اپنی ہے جو اس نے دین کے بنیادی اصول کی روشنی میں بنا رکھی. تو اس میں بہرحال ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو انہوں نے اس طرف توجہ کی ہے کہ جدید آدمی تصوف سے کس طرح، یعنی تصوف کے مقاصد جو ہیں، جو ظاہر ہے کہ قرآنی ہیں، یعنی دین کو تزکیے کا واحد ذریعہ کیسے بنائے. تو اس میں انہوں نے بہت اچھا لٹریچر بھی پروڈیوس کیا ہے. کئی کتابیں ہیں، جیسے دعاؤں کا مجموعہ اللہم، پھر تصوف کا ایک یہ کہ اصطلاح ہے مقامات، پھر یہ کہ اچھا آدمی، پھر کتاب الزہد. یہی سب سے کم ان کی مقبول ہوئی ہے. کتاب الاخلاق بھی ہے. ہاں، اخلاق. تو بہت اچھی طرح انہوں نے، اور بالکل واضح طور پہ قرآن، صحیح روایت، سنت فعلی، اور پھر ان کو شرح کرنے والے اقوال ائمہ تصوف، یعنی ائمہ تصوف کے قول دے دیے ہیں، اور اپنی طرف سے کم جو ہے وہ دخل دیا ہے اس میں. تو اس میں جیسے آدمی ایک حالت تیقن اور اعتماد میں رہتا ہے. دیکھو اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے اس فرمانے کا پہلا نتیجہ حدیث میں برآمد ہوا، سنت میں برآمد ہوا، پھر یہاں گویا وہ اپنی مراد کے ساتھ مکمل ہو گیا. اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم.
اب اس کے بعد بزرگوں نے اپنے شوق اور اپنے تبتل الی اللہ، اللہ سے محبت اور خشیت میں صداقت کے ذریعے وہ ان سے یہ فائدے اٹھائے، وہ اقوال صوفیہ میں درج کر دیے۔ تو اب وہ کچھ عرصے سے خانقاہ بھی بنا رہے ہیں، اور اس میں ذرا سی فرمائش ہماری بھی تھی کہ آپ کو جگہ بنا لیں کہ وہاں آ کے چھٹی کے دن کچھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، اور وہ جیسے کسی کا مرید بنے بغیر، کسی سے خلافت کی تمنا لیے بغیر، وہ بس بیٹھیں اور ہر ایک کا رخ اللہ کی طرف ہو، ایک دوسرے سے بے خبر رہنے کی حالت، اور اپنے آپ سے بے خبر رہنے کی تربیت حاصل کر لیں۔ اب ظاہر ہے وہ آدمی آیا ہے، وہ کمشنر ہے، وہ آیا ہے، وہ کیا نام ہے، آئی ٹی کا بہت بڑا ماہر۔ اب اس کو اگر آپ اس کے ذہن سے نکال دیں گے نا، تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکے، کیونکہ تزکیے کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ سے خالی ہو جاؤں، تو اپنے آپ سے خالی کرنے پہ تو توجہ رہ نہیں گئی۔ تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے عمل میں بھی اور تعلیم میں بھی کہ جو مجھے اپنے سے غیر مطمئن رکھے، اور جو میری تمام جو مجھ سے منسوب سب چیزیں ہیں، یعنی اوصاف، مراتب، وسائل، سوشل اسٹیٹس وغیرہ، ان سب پر مجھے شرمندہ رکھ کہ وزیر اعظم بن کے شرمندگی میں اضافہ ہو جائے، اور فیلڈ مارشل بن جائیں تو پھر تو بالکل ہی شرمندگی سے گڑ جائیں۔ مطلب یہ جیسے تصوف یہ سکھاتا ہے۔ جاوید صاحب، اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تصوف کی روایت ہے، یہ جسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو ہر چیز کا آخری مقصود بنانا، تو یہ تو مانے ہوئے ذہن کے لیے اور مانے ہوئے دل کے لیے ہے۔ ہم جب جدید آدمی کہتے ہیں تو ہمیں وہ جدید آدمی مائل با انکار ہے، یا وہ انکار کو پسند کرتا ہے، یا انکار اس کو اٹریکٹیو لگتا ہے، تو اس کے لیے یہ روایت کیسے جو ہے وہ جواب دے گی اس کے سوالوں کا، اور اس کے ذہن اور دل کو مطمئن کرے گی؟ اچھا، کیونکہ یہ اب آج کے موضوع میں میرے خیال میں یہ آدمی داخل نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جدید ذہن جو بہت دنیا کو اور علوم کو جانتا ہے، وہ اللہ سے تعلق میں سنجیدہ ہے، لیکن اسے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملا، تو وہ کیسے اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز کرے۔ لیکن جو یہ حصہ ہے کہ وہ حالت، یہ صوفی سے بڑھ کے اس چیز کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا کہ آدمی قوت انکار سے یا انکار کی طرف میلان سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہاں کہنا آدمی کے لیے جیسے فخر کی بات نہیں ہے، نہ کہنے میں وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کرتا ہے۔ مجھے میں ہوں کہنے کے لیے وہ ہے پر غالبانہ ہے، تم ہو پہ غالبانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو صوفیوں کا کمال ہی یہ ہے، یہ کوئی مولانا حضرات کے بس کی بات تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی کشش کی طرف کا اینگل آپ کو دکھا دیں، وہ اللہ آپ کو آپ سے کھینچ لے گا۔ تو یہ جو حالت انکار ہے نا، یہ تو فطری ہے، اور یہ زیادہ طاقتور ہے ہر آدمی میں، یا یوں کہہ لیں کہ خواہش انکار ہمیشہ زیادہ عزیز ہوتی ہے آدمی کو، تو وہ اس انکار کی خواہش کو اپنے انکار سے پورا کروا دیتے ہیں۔ واہ، یہ پورا میتھڈ ہے جو عملی بھی تھا اور علمی بھی تھا۔ لیکن آج کل وہ نہ جدید آدمی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب افلاطون اور سقراط بن جائیں گے، یہ بھی میڈیاکرز ہیں،
لیکن یہ کہ بہرحال ان کی سنجیدہ آدمی اگر اب میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، سب ہو گیا، میں خانقاہوں میں نہیں جاؤں گا اور نہ اپنے بچوں کو جانے دوں گا. میں پیری مریدی کو اب واجب الترک سمجھتا ہوں، شرعی اصطلاح میں حرام سمجھتا ہوں اب موجودہ در و بس میں، لیکن اکثریت میں. یعنی بعض جگہ ابھی بھی تصوف کا جو ارشاد اور تربیت والی روایت ہے کچھ لوگوں میں وہ جاری ہے، وہ میں جانتا ہوں. ان لوگوں کو آپ مستثنی کر دیں تو اس وقت خانقاہیں باطن اجاڑتی ہیں. تصوف آیا تھا حب دنیا سے بچانے کے لیے، اب خانقاہیں حب دنیا کا سب سے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کر دیں گے. طالب حق اور منکر خلق، تو اب الٹ گیا ہے معاملہ. اب جتنی دنیا پیر کے پاس ہے اتنی دنیا سیٹھوں کی اکثریت کے پاس نہیں، جو روز مر رہے ہیں، ادھر کرو وہ کرو اور ایک عجیب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. ان سیٹھوں کی اکثریت کے پاس بعض پیران اعظام کے مقابلے میں دنیا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ تصور، اور کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ہمارا نفس مائل نہیں، ہم نے نفس کو شانت کر دیا ہے، ہم نفس مطمئنہ، یہ سب تم پہ اثر کرتی ہیں، ہم پہ نہیں. ایک واقعہ بہت خطرناک سا اور عبرت آموز سناتا ہوں اس موضوع پہ، کیونکہ جدید آدمی دنیا کی محبت سے نکلنے پہ مشکل سے راضی ہوگا. تو اس کے لیے وہ حکمت اور وہ شخصیت چاہیے جو جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگے. وہ تو ضروری ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں کہ میں وہ شخصیت ہوں، میں ایسا بنوں کہ یہ اپنے آپ کو میرے آگے حقیر سمجھے. یہ ظاہر فضول بات ہے. خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ تھے، اور بہت ان کا لقب تھا سلطان التارکین، اور خواجہ معین الدین چشتی بھی ان کا ادب کرتے تھے. اور سب خلفاء جو مشہور ہیں، سب بابا فرید، یہ سب ان کے آگے مؤدب رہتے تھے اور سب ان کو اپنے سے بڑا مانتے تھے. اور ان کا کوئی مرید نہیں، یہ کسی کے پیر نہیں، یہ ایک لاٹھی میں وہ اپنے کپڑے کی پوٹلی اور وہ جو ضروری سامان باندھے سفری میں رہتے تھے. ان کا کوئی گھر نہیں تھا. تو یہ ملتان پہنچے بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب کے خانقاہ میں، تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو وہ قمیضیں بھی زیور پہنے ہیں، اس چاندی واندی کے برتن ہیں، بہت زیادہ شاہانہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دنیا تو سانپ ہے، یہ سب کہاں جمع کر رکھے ہیں، اتنے سانپ پال رکھے ہیں. اب وہ ظاہر سلطان التارکین ازہد الزاہدین، جن کا پیر ان سے ادب سے بات کرتا تھا، تو انہوں نے ظاہر ان کی نظر میں تو یہ سب بچے تھے نا. کہا کہ بھائی دنیا تو حدیث میں آیا سانپ ہے، اور آپ نے تو سانپوں کا پورا بھٹ بنا رکھا ہے. تو بہاؤالدین زکریا صاحب ظاہر بڑے آدمی، اور وہ عالم بھی بہت تھے، مطلب معقولات کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر من کا ہاتھ میں ہو تو سانپ سے ضرورت نہیں ہے سانپوں کو رکھنے میں، بس من کا ہونا چاہیے. تو مرید وہاں بیٹھے خلفاء، واہ واہ حضرت کیا ساکت کر دیا، یہ سب خوش آمدانہ انداز سے، کیونکہ حضرت بھی شاہی لباس پہنے بیٹھے تھے، یہ اپنا ان کی پنڈلیاں پھٹی ہوئی اور دیہاتی حلیہ کپڑے پہ گد و غبار.
یہ پھر جلال میں آ گیا اور تو کر کے کہا کہ یہ تمہارا عجیب فریب کاری ہے کہ پہلے من کا ڈھونڈو پھر سانپ پکڑو، اس سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بھائی 20 سال من کا ڈھونڈا، اس کے لیے مجاہدے کیے، اور من کا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تاکہ سانپ کا زہر نہ اثر کرے۔ تو یہاں اللہ کہاں ہے؟ یہاں طلب الہی کہاں ہے؟ اور یہ کہہ کر مطلب لاٹھی اپنی وہاں قالین پہ زور سے ماری اور چلے گئے۔ تو یہ نہیں، اب اس میں جدید آدمی اس سب سے اب نہیں تکلف کرے گا کہ آپ اس سے کہیں فلاں حضرت فلاں حضرت۔ فلاں حضرت بھی ایک معیار کے پابند ہیں، جنید اور بایزید بھی ایک معیار قرآنی کے پابند ہیں، اور اس میں انفالبل نہیں ہیں۔ تو یہ اب آپ جب تک نہیں سمجھیں گے، اور پھر تصوف ایک مین میڈ ڈسپلن ہے، یہ ایک معاون طریقہ تربیت ہے۔ جیسے ہم نے طرز تعلیم بھی اپنا بنایا نا کہ یہ پڑھو، صرف پڑھو، نحو پڑھو، تو اسی طرح تصوف ہے کہ نفس کو کس طرح راغب رکھا جائے اللہ کی طرف، اور کس طرح اسے جیسے متنفر رکھا جائے نافرمانی سے۔ تو اس کے لیے نفسیاتی ڈسپلنز ہیں۔ تو مین میڈ ڈسپلنز میں اگر آپ نے تبدیلی ہر نئے دن نہیں کی تو آپ نے شرک فی نبوت کیا ہے، اور اس جرم میں سب سے زیادہ صوفیوں کے ملوث ہیں کہ یہ اپنے پرانوں کے طرز عمل کو اور اسباق اور یہ سب ڈیکورم، اس کو ادنا سی بھی ترمیم کے قائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں نبی مانا ہوا ہے۔ فقہا دیکھتے ہیں، کہتے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن بس ان کی غلطی اب ہماری بھی یہ ہم فقیہ نہیں کہتے کبھی کہ ہمارے امام انفالبل، لیکن تصوف میں انفالبلٹی اس حد تک رچی بسی ہوئی ہے تصور شیخ میں، وہ تو جیسا لگتا ہے کہ اصل لوگ تو یہ ہیں صحابی اور فلاں، وہ سب تو وہ ظاہری دین پہ تھے، اور آپ نے یہ مزاج پیدا کیا ہے، سنت کی تحقیر کی ہے، شریعت کی توہین کی ہے، اور نماز کی جو گت مچائی ہے، اور پھر متصوفانہ شاعری، نام نہاد متصوفانہ شاعری میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت جبریل، ان سب کی جو توہین کی گئی ہے، ان سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے، یہی بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے منکر ہیں۔ عیسیٰ کا مذاق وہی اڑائے گا جو اللہ کا منکر ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو وہی وہ فقرہ کسے گا ان پر جو اللہ کا منکر ہے۔ اس میں کون کہہ سکتا ہے میں آپ کے والد کو علامت بنا کے انہیں اپنا نوکر کہوں، نام والد کا استعمال کروں، آپ قبول کر لیں گے؟ تو اتنی مطلب ہے کہ دین نبوت سے جو مغایرت ہے وہ تصوف میں بہت شروع کے ادوار میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ سب آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس میں جدید آدمی کے نظر میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر کہ حضرت جنید نے یہ فرمایا۔ حضرت جنید تو سراخوں پہ وہ پیری مریدی سے پہلے کے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ فرمایا تو کہہ گا فرمایا ہوگا۔ وہاں اب کہنا ہوا ہے کہ وہ بھی آدمی، ہم بھی آدمی، ہمارے ساتھ قرآن کی عبارت ہے، خواجہ صاحب کے ساتھ قرآن کی کون سی تائید؟
یہ کہنے کا ہر مسلمان کو ہر بڑے سے بڑے آدمی کے جواب میں حق ہے، اللہ کا دیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا۔ تو یہ تو ابو حنیفہ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا قول قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو ہم نہیں مانتے، وہ خود کہتے ہیں ٹکرائے تو دیوار پہ دے مارو۔ تو یہ نہ کرو، مطلب یہ کہ اللہ سے تعلق میں جو ایک چینلائزیشن ہو چکی ہے، اور اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف چلنے میں جو سامان سفر اللہ نے خود تیار کر کے دیا ہوا ہے، اپنے بیگ کو اس سے خالی کر کے یہ اپنے خیالی سنگریزوں سے نہ بھرو۔ تصوف میں یہ جرم ہوا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے زاد سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمودہ سواری کو تحقیر سے الگ کیا گیا ہے۔ سر لٹریچر کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں تصوف کے ڈسپلن کو سمجھنا ہے تو یہاں پر کون سی کتابیں ہیں کہ جن کو مستند کہیں گے، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی حضرات یا تصوف کے ڈسپلن سے متعلق لوگ بھی کہتے ہیں کہ ناقص روایتیں ہیں، یہ درست باتیں نہیں ہیں۔ تو کیا ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یقین سے ذرا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں تصوف کی نمائندگی کرتی ہیں؟ ہاں بالکل ہے، قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس کافی ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے؟ قرآن مجید پڑھو، اسے انٹرنلائز کو، یہ جو قصیدہ غوثیہ انٹرنلائز کرتے رہتے ہو نا لہک لہک کے، اس کو چھوڑ کے اللہ کا کلام پڑھو۔ نہیں جیسا قرآن اور سیرت کو سامنے رکھ کے، جیسے بیرسٹر صاحب کی کتابوں کو آپ نے حوالہ دیا نا، تو ایک عام آدمی جس کو قرآن سے براہ راست رسائی نہیں ہے یا سنت سے پڑھنے کا، تو ان کے لیے شاید نجم صاحب نہیں کا بھائی، وہ ہدایت جو ہے نا وہ ذہن پر موقوف نہیں ہے، ہدایت علم کو شرط نہیں بناتی، ہدایت یہ کہ قرآن سینے پہ لگا دیا کہ ہاں بس اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے اندر میرے جا رہا ہے، اس طرح کا ہی پاگل پن کر کے دکھاؤ۔ بہت قرآن کو محبت سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب وجود ہے، یہ عالموں کی شکارگاہ نہیں ہے، جس کا ہر حرف تمہیں خالق بننے کی دعوت دے رہا ہے۔ مطلب اللہ نے ایک میری فطرت ایک تخلیق کی ہے، بایو کریشن، اور قرآن مجھے کہتا ہے کہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو بار بار بناتے رہو۔ اتنا بڑا ضامن، اس کو چھوڑ کے لگے میں تذکرۃ الاولیاء پڑھنے کو، نہیں، یہ بدذوقی ہے اور یہ فضول باتیں ہیں، حتیٰ کہ غیر انبیاء کی سوانح کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں۔ سیرت تمہیں آتی نہیں ہے، بڑے پیر صاحب کے پورا روزنامچہ تمہیں حفظ ہے کہ جمعے کو وہاں گئے تھے اور منگل کو وہاں گئے اور مغرب میں وہاں تھے، اتنی تفصیل سے ان سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں، یا کسی بڑے صحابی کا بتاؤ۔ اتنی معلومات ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جتنی معین الدین چشتی کے بارے میں، یا اتنی انہماک سے تذکرہ ہے؟ تو صوفی سائیکی اب بت پرستوں کی سائیکی بنتی جا رہی ہے۔ لیکن جاوید صاحب یہ تو پھر وہ بالکل وہابیانہ انداز ہو گیا نا، نہیں، کہ کوئی تصوف وہابیانہ کہ مطلب آپ قرآن کو ہی وہ کر لے، سیرت کو کر لے، اور ہم یہ سب قرآن ایسے ہی۔ کو یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم سمجھ لو گے، بس کھولو پڑھنا شروع کرو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے بعد میں ہے، صحیح، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اور یہ وہاں بھی مفقود ہے، ہاں یہ والی بات وہابیت نے بھی مفقود ہے نا،
مطلب کہ نہیں نہیں جو وہ ان کی برائی بعد میں کریں گے، وہ نہیں اس میں وہ زیادہ زور سے کرنی پڑے گی، ورنہ پھر وہ صوفی کہیں گے کہ چلو ہم ان سے تو کم خراب ہے، وہ سب نہیں۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی گفتگو سے یہ تاثر اس طرح مجھے ایسا ملا کہ نا جیسے آپ یعنی جس طرح ہمارے ہاں اس طرح ناقدین تصوف، اور اس میں نے خاص ان کا نام اس لیے لیا کیونکہ ان کے ہاں اس طرح بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ سب بت بنا لیے اور یوں ہے فلانا، پھر وہ حالی کے وہ اشعار بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ سب، تو میں نے کہا اس سے یہ تاثر ہے نا کہ آپ تو حالانکہ صوفی روایت کے آدمی ہیں اور آپ جی ہاں، بلکہ نقشبندی سلسلے جی کے فضائل آپ کہیں تو بتا دوں، تو وہ نہیں، ہم صوفی روایت میں ہیں، ہم پر سب سے بڑا احسان اس روایت کا ہے، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن جیسا یہ تصوف کے جو آپ نے خانقاہوں کا زوال بتایا، اور پھر صوفیوں پہ یا جو نام نہاد جو تصوف کے لوگ ہیں ان کے اندر جو دنیا پرستی اور یہ سب کچھ وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، تو لیکن یہی چیز ہمیں علامہ اقبال کے ہاں بھی یہ شکوہ نظر آتا ہے، بلکہ امام غزالی کے ہاں بھی یہی شکوہ نظر آتا ہے، تو پھر یہ تو آج کی بات نہ ہوئی نا، نہیں، آپ سمجھیں کہ یعنی ان بھلے نسبتاً بھلے زمانوں میں بعض اہل نظر نے بھانپ لیا تھا، غزالی کے پاس کوٹ کرنے والی مثالیں کم تھیں، صحیح ان کی نظر اتنی تیز تھی کہ انہوں نے بھانپ لیا کہ اب یہ سلسلہ چلے، تو اقبال کے پاس مثالیں سامنے تھیں، اور ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ان مثالوں کے سوا جو حقیقی مثالیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور ہم ان کی طرف مائل نہیں ہیں۔ یہی جیسے داتا صاحب لاہور میں ابھی آ جائیں نا، جو اپنے مزار پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہاں میں ہوں سید علی ادویری، تو 4 آدمی مرید نہیں ہوں گے اگر وہ اصلی اور کوئی بھی جو بھی خیالی ہمارے بڑے بڑے اصنام ہیں وہ حقیقت میں آ جائیں نا تو ہم انہیں تھوڑی قبول کریں گے۔ جیسا آپ نے یہ زہد اور دوام ذکر دو چیزیں بتائی، اور پھر آپ نے زہد کو بہت ظاہر سے تو بہت اہمیت ہے، لیکن اس پہ جو ہمارے ناقدین تصوف نے اس کو ایک اس کی بری تصویر بناتے ہیں کہ بھئی مطلب ہم سارے تاریک دنیا ہو جائے فلانا ہو جائے تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہے، اور پھر یہ دنیا میں یہ ساری چیزیں اللہ نے برتنے کی ہم ان کو چھوڑ دیں، تو اس میں نہیں کیا یہ فرق تو ہے کہ یہ صوفی یا جو اس منصب پہ بیٹھا اس کو تو زاہد ہونا ہی چاہیے، لیکن جو مرید ہے یا جو عام آدمی ہے ہماری طرح ان کے لیے اس طرح نہیں، یہ کوئی فرق ہے جیسے بدھزم میں فرق ہے، جو بخشو ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، جو عام بدھسٹ ہے اس کے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے یہاں تصوف میں بھی اس طرح ہے یا سب نہیں کو ہی زاہد ہونا پڑے گا تاریک دنیا ٹائپ؟ نہیں، زاہد ہر مسلمان میں زہد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے زاہد ہونے کا ایک خاص وہ انداز صحیح، کہ وہ راہب ہے مثال جی جی طور پہ، تاریک تو جو تعریف راہب کی مسیحیت میں ہے ہمارے یہاں زاہد کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طرف ایسی توجہ کرنے سے بچے رہنا جس توجہ کے نتیجے میں یہ مطلوب بن کر اللہ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دے۔ ہم بہت سادہ سا ہے یہ نہیں، مطلب جیسے آپ نے ابھی خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ کی مثال دیتے ہو، آپ نے اس کو بہت وہ بنایا نا ازہد الزاہدین اور فلانا، اور ہاں نہیں، کپڑے بھی ایسے وہ پہنے، ذوق کی بات ہے، تو یہ وہ مطلب اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک خانقاہ کا جو چلانے والا یا جو خلیفہ یا جو اس منصب پہ اس کو کم سے کم یہ اپنے اندر وہ لانا نہیں چاہیے کہ ترک دنیا کی مطلب اس لیول پہ نہ جائے، لیکن نہیں وہ ترک مثال تو بنے نا سلطان ہمارے لیے۔ تارکین تو انہیں بعد والوں کہا، دیکھیں وہ تھے ایسے اور ویسا سب اگر ہو جائیں تو پھر کوئی منظر ہی عجیب ہو جائے گا، وہ تو نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے پیری نہیں کی کیونکہ وہ اپنا جیسا نہیں بنانا چاہتے تھے لوگ، یہ بھی تو دیکھیں نا، جس کی نظر سے دوسرے ہل جاتے تھے پیر وہ نہیں مرید یہ تھے۔ جیسا وہ حفظ الرحمان صاحب کی جو کتاب ہے اخلاق اور فلسفہ اخلاق،
اس میں انہوں نے یہ زہد اور ترک دنیا کی جو بات ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ آپ اس کی تائید کیجئے یا جو آپ کا، وہ یہ کہہ رہے کہ جو ترک دنیا ہے نا یہ بہت ہی یعنی یہ ایثار کے لیے تھا، یعنی میرے پاس سب کچھ ہے، میں کوئی جاگیردار ہوں، سرمایہ دار سب، لیکن میں ترک دنیا کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو غریب، بے سہارا، پسے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ میں نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اپنے اوپر خرچہ کم سے کم کیا، تو یہ وہ بھی کہتے ہیں یہ سب سے یہ بلند صحیح. مرتبہ ہاں ہاں، وہ ہے، مطلوب ہے، ایسا ہے تصوف میں؟ اور بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا آدمی اس طرح سب کو ہونے کی دعوت دینی چاہیے. دعوت اس کی دینی چاہیے، لیکن ایک ذوق روحانی کے بغیر جو ہے نا بندگی میں وہ نہیں ہے. روحانیت منع ہے، ذوق نہ ہو تو پھر آپ خالی ہیں. اچھا جب صاحب اس میں ایک چیز اور کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن اور سیرت یہی تصوف کی سب سے بڑی کافی ہے ہمارے لیے سمجھ خود تعلق باللہ کو پیدا کرنے کے لیے. اب ایک آدمی جو صوفی روایت کا ناقد ہے یا اس کو نہیں مانتا، اور آپ صوفی روایت کے آدمی، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب جب ہم قرآن اور سنت کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب تناظر کیا ہوگا کہ چونکہ تصوف پہ تنقید بھی سب سے بڑی یہی ہے. بس یہ ٹھیک ہے نا. ہم قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں گے کہ سیدھے راستے پر رہنمائی، یعنی جو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ راستہ دکھا دینا. ہدایت ہے راستہ دکھا دینا. ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے. اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدایت ہے راستہ چلانا. ہدایت ایصال المطلوب کو کہتے ہیں. مطلب اپنے کامل معنی میں ہدایت ایصال المطلوب ہے، مطلوب تک پہنچا دینا. اور ہماری جہت سے، ہمارے نقص کی نسبت سے ہدایت سیدھے راستے کو دیکھ لینا ہدایت ہے. واضح ہے نا؟ تو ہمیں انہیں طلب ہے سیدھا راستہ دیکھ کے اس میں اسکالر کی طرح چلتے رہیں، ادھر اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب. ہمارا مفاد ہے کہ ہم بس پہنچ جائیں. وہ ہمیں نہ درس نظامی کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ عالم بننا ہے، نہ مفتی بننا ہے، نہ کچھ اپنے نام سے کچھ بھی نہیں بننا. تو ہمیں اپنے آپ کو مٹانا ہے. تو مٹنے کو جو لوگ مطلوب رکھتے ہیں وہ ہدایت کا صوفیانہ ورژن ہے، کہ جو ہدایت کو ایصال المطلوب یقین کے ساتھ مانتے ہیں اور اس میں ایک کیا بات. انتہائی گہری لسانیاتی بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو وہ کامل مفہوم میں ہوگی نا. تو وہ صرف ایصال المطلوب ہے کہ وہ ایک ہی قدم آپ نے رکھا منزل پہ پہنچ گئے. تو صوفی اس کو ایصال المطلوب بناتا ہے کتاب ہدایت کو. ایصال المطلوب کا مطلب ہے کہ طلب امر ذہنی نہیں ہے، طلب حالت وجودی ہے. اس کو تسکین چاہیے، تعلیم نہیں چاہیے. کوئی طالب یہ آپ سے پوچھے گا کہ یار ذرا میری طلب کا تجزیہ کر دو، تھوڑا اس کو تھیورائز کر دو. کوئی مجنون آپ سے پوچھے گا تو وہ کہے گا بس لیلا کے یہ لیلا کے یہ نقش قدم اس کے ناقے کا وہ لے کے یوں مل لے گا. چلو کچھ تو صحیح. تو قرآن سینے سے لگانے کو جس نے بھی غیر ضروری قرار دیا ہے اور منوایا ہے، اس نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو نااہل بنانے کی کوشش کی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب طلب بھی ہے، کتاب مطلوب بھی ہے. تو مجھے اپنی طلب کو ٹھیک طرح ترتیب دینا احساساتی طور پر نہیں آتا. میری طلب میرے ذہن کی بنائی ہوئی ہے، اس کو میں نے یوں کر لیا تو اب طلب ذہنی نہیں ہے، اب قلبی ہے، روحانی ہے، وجودی ہے.
اسی کو بی بی عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، یعنی کہ پوری تاریخ میں کسی غیر نبی کا اتنا بڑا فقرہ نہیں ہے، کوئی الہام کی بس انتہا ہے کہ آپ قرآن کے بنے ہوئے تھے گویا، سبحان اللہ، واہ۔ تو وہ اسی کو کرتے ہیں کہ یا ہم بھی کچھ بن جائیں۔ لیکن سر یہ نہ یہ جو لٹرلزم ہے اور یہ جو وہ ایک اسکالرلی ورژن آف نالج ہے، قرآن کی تعلیمی جو فیض رسانی ہے اس کا نتیجہ حکمت ہے، اس کا نتیجہ کو اسکالر بنانا تھوڑی کہ اس کا اصول یہ فلاں اور اس کی دم وہاں سے جوڑ دی، اس کی دم وہاں سے جوڑ دی، یہ سب تھوڑی ہے۔ قرآن کی مجموعی تاثیر حکمت ہے۔ حکمت کہتے ہیں کہ ذہن حقیقت پر یقین رکھتا ہے، قلب اسی ذہن کے لیے یقینی حرکت کے پریزنس میں رہتی ہے۔ تو جہاں قلب میں تسکین پیدا ہو اور ذہن میں تائید تیقن پیدا ہو، اس شعور کے اس مرحلے کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی حکمت آدھی وجودی ہے، آدھی وہ ہے ذہنی۔ اور یہ وہی ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ، یہی یہی ہم قرآن کے مفہوم میں تو حکمت یہ ہے، حکمت کا مطلب ہے کہ غیب کو دماغ کا پروردگار بنانا اور شہود کو دل کا مربی بنانا۔ شہود دل کو تسکین دیتا رہے، غیب دماغ کو متحرک رکھے تاکہ یہ بڑھتے بڑھتے دل کو نئے احوال فراہم کرتا رہے۔ سر اس میں جب اگر اس ایکٹیویٹی میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رکنا کہاں ہے؟ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ غیب کو کیٹیگرائز کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے غیاب و حضور کے بارے میں وہ تفصیلات بھی بیان میں آ گئیں جو کہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گا اور مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں کہاں جا کے رکوں؟ نہیں سمجھ کا اس میں وہی نہیں، میں نے تو یہ طے کر رکھا ہے نا کہ قرآن کا وہی مطلب ہے جو لغوی ہے۔ میں تو اس سے یہ بیڑیاں لگا کے اب کودا ہوں اس سمندر میں، صحیح۔ تو میں کسی بھی چیز کو پرسنلائز کرنے سے بچوں گا، میں کوئی انفرادیت پیدا کرنے سے بچوں گا، میں کسی بھی ذہنی اپج کا استعمال کرنے سے بچوں گا، اور میرے احوال ماورائے اظہار ہوں گے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن کسی سینے پہ کھلتا ہے نا لمس سے بھی، تو اس کے جو ادراکی سطح ہے وہ ماورائے اظہار ہوتی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ نماز میں پیدا ہونے والی کیفیت کو آپ لفظ نہیں دے سکتے۔ اب بچے سے محبت محسوس ہوتی ہے، آپ اسے لفظ نہیں دے سکتے، تو وہ اللہ ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، وہ تو یوں لگایا اور بس ایک جنریٹر چل پڑا، اور مجھے تو اس روشنی کا نام بھی نہیں معلوم جو اس سینے میں مجھے منتقل ہوئی ہے۔ لیکن جیسا وہ جو علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ تصوف جب ماں بعد الطبیعاتی مشاغفیوں میں جائے تو میری روح اس سے بغاوت کرتی، تو یہ تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تو لیکن وہ تصوف کا ہمارا جو لٹریچر جو موجود ہے شیخ اکبر اور وہ تو سارا یہی ہے۔ نہیں، ہم اس کو دوسری طرح کہتے ہیں، میں بھی مطلب وہ جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف اپنے تخیلات کو عقائد کی حقیقت کے عنوان سے، حقائق کے عنوان سے کہتا ہے، یعنی وہ دین کی بھی آخری سطح کو اچیو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقائق قرآنی ہمارے پاس ہیں، کلمات تمہارے پاس ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے۔ ہم اقبال کے اس اعتراض کو یوں کریں گے کہ خصوص الحکم دین کی کتاب نہیں ہے،
خصوص الفتوحات مکیہ دین کی کتاب نہیں ہے. تصوف کا سارا عرفانی لٹریچر وہ دین نہیں ہے، پھر وہ متوازی دین ایمانی ذہن کا فلسفہ ہے. وہ ذہن مومن کی انتہا درجے کی فلسفیانہ سرگرمی کے نتائج ہیں، اور وہ قابل فخر نتائج ہیں. نہیں تو قامدی صاحب اسی کو متوازی دین اسی کو کہہ رہے، تو اس کو ہاں ہم تو لوگوں نے کیوں آج اتنا نہیں تو ہم مایوب؟ کہہ رہے ہیں کہ اب فلسفہ ہے تو دین ہے نہیں. ہم وہی کب نا. کہہ رہے ہیں کہ وہ دین ہے؟ تو جو لیکن اس بات کو لے کے جو صوفیہ یا ہمارے ہاں کے تمام روایتی جو تصوف ان کو وہ سب ابھی تک ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو سب کی تکفیر کر دی. تو وہ تو جو میں نے جب سیاق و سباق، حالانکہ انہوں نے مثالیں تو سارے مسلم صوفیہ کی دی، حالانکہ ان کو باقی روایتوں سے بھی دینا چاہیے تھا. تو وہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ یہ مطلب میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں یہ متوازی دین ہے. تو اس کو میرا خیال سے آپ نے بھی اسی طرح کہہ دیا. دین ایک جامع روایت ہے. اب جیسے ہم ایک علمی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان جس چیز کا بھی ریسیور ہو نا، جس کلام کا ہے، تو وہ کلام سے دو مفادات اخذ کرتا ہے. صحیح. وہ جیسے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ان میں دوئی نہیں ہے، امتیاز ہے. یعنی امتیاز فی الواحد ہے، وہ ہے باطن اور ظاہر. صحیح. وہ ہے ذہنی اور قلبی. وہ ہے کوگنیٹو اور ایکسپیرینشیل. آدمی کے ذہن میں کوئی بڑے سے بڑا خیال اگر اس کی تمانیت کے ساتھ آ جائے، ذہن اس کی قدر کر رہا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیال میرے لیے تجربہ نہ بنے. مطلب وہ ایک احساساتی تشکیل نہ کرے اندر. تو گویا ہدایت کے دو نتائج ہیں، ایک نتیجہ پیشن ہے، ایک نتیجہ درست تصور ہے. تو اگر ان میں سے ایک چیز بھی لیک کرتی ہے تو میں ہدایت پانے میں ناقص ہوں. ہدایت کہتے ہیں ذہن اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے، تم لوگ جاہل ہو، تم اس کو جان نہیں سکتے، میری بات سنو پہچان لو. قرآن سے یہ دعویٰ منسوب کیا جا سکتا ہے کہ تم بے وقوف ہو کہ شعور اور وجود میں فرق ہے، میٹر اور اسپرٹ میں فرق. ذرا دیکھ لو ہمارے لفظ، اس لفظ کی ذہنی وقت اسے سمجھ کر بڑھے گی نہیں، اس لفظ کی قلبی وہ جو تاثیر ہے، قلب پر جو اس کی تاثیر ہے، وہ اسے سمجھ لینے کے بعد بھی بڑھے گی نہیں. وہ یعنی کہ جو غایت کلام یعنی تاثیر ہے مخاطب پر، وہ پہلے مرتب ہو جاتی ہے. اس بات پہ یہ کوئی خیالی اور ادھر ادھر بات نہیں ہے، یہ فنی بات ہے کہ متکلم کے اعتبار سے کلام میں دلالتوں کی نوعیت اور تاثیر بدلتی ہے. اللہ کے کلام کی دلالت محض ذہنی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی دلالت محض قلبی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی دلالت کلی ہے. جہاں میرے تمام جو تاثیر قبول کر لینے والی تمام فیکلٹیز اس میں شرابور ہونی چاہیے، تب میں اس کا مخاطب ہوں. یہ کوئی میں کسی تقریر تھوڑی پڑھ رہا ہوں. تو یہ سب تو نہ کرو نا، اس کو نہ کہا کرو کہ یہ شاعری ہے اور یہ داستان ترازی. قرآن کتاب زندہ ہے، اور تو قرآن بتاتا ہے کہ تم کہہ سکتے ہو میرا اللہ، تم اللہ کو دو ضمائر سے یاد کر سکتے.
اور دونوں الگ الگ ہوں گے. میرا اللہ، ہمارا اللہ. تو ہمارا اللہ بھی جیسے محسوس ہوگا وہ میرے کو فنا کر دے گا، اور اللہ میرا ہو کہ ہمارے کو فنا کر واہ، دے گا. سبحان اللہ. تو یہ سب تمہیں شوق ہو، سنجیدگی ہو، یا تمہارا ذہن بڑا ہو تو تم پر کھلے. تم اس کلام کو بالکل وہ جیسے وہ کیا نام ہے لغت کے کارڈ بنا بنا کے سمجھ رہے. فقیہ ہے شہر ہاں؟ قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، کیو کارڈ. وہ بن کے. جاوید صاحب اس میں سوری میں ایک وہ جی. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارے ہاں جو اہل تشیع میں جب عرفانی روایت کہتے تو اس کے شدید مخالف ایک طبقہ ہے. اہل سنت کے یہاں تصوف کے تو اس کا تو ان کی جو تنقید ہے اس کو آپ کیسے دیکھ؟ ہاں، میرے خیال میں وہ تنقید بلا جواز نہیں ہے. اچھا. ہم تھوڑا سا اس طرح کی وسعت پیدا کر لینا تو ہر ضمنی روایت تقویت حاصل کرے گی. اگر ہم تصوف پر ہونے والے اعتراضات کو تصوف کے لیے وقی بنائیں، مفید بنائیں، تو تصوف کا اس میں فائدہ ہے. کیونکہ میرا اپنا بنائے ہوا ہر چیز جو ہے نا وہ تردید میں آتا رہنا چاہیے. تو لیکن ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب مطلب ہمارا مذہبی ذہن جو ہے نا وہ لچک اور استثناء کو قبول نہیں کرتا. نہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، نہ جن پہ ہو رہا ہے وہ کرتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دین نہ صرف فقہ ہے، نہ صرف تصوف ہے. دین تصوف میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے. ان دونوں میں جہاں ٹکراؤ ہوگا فیصلہ فقہ کے حق. عالم بتائے گا کہ صحیح یا غلط کیا ہے، صوفی بتائے گا کہ بے تاثیر اور پر تاثیر کیا ہے. عالم سمجھنے کی پوزیشن میں سند ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو عالم چاہیے، اور قرآن کو لفٹ کرنا ہے تو صوفی ہونا چاہیے. جیسے وہ امام مالک کا قول من تصوف ولم ہاں، یتق، وہ مشہور کس تو طرح سے انہیں ہے؟ کے نام، ہاں لیکن یعنی اس، لگتا نہیں ہے ان کا. لیکن وہ خوب بات تو یہ والی جو آپ کر رہے ہاں ہیں، مطلب وہ اصل میں ہم ناموں میں پڑھنا کروں تصوف کیا ہے؟ مجھے لے کے یہ لفظ چاٹنا ہے کیا؟ کچھ بھی کر لو، تزکیہ نام رکھ لو، سنت نام رکھ لو، احسان اور کچھ بھی سلوک. کر لو. ہاں بالکل اس طرح. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں ان میں تزکیہ بھی ایک فریضہ ہے، اور تزکیے کی بھی سب سے سنن ہے. بالکل صحیح. سر یہ اور قرآن ہی تزکیے اور تعلیم کی بنیاد ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ قرآن سے کرتے تھے نا. تو بس اس تجسس میں رہو کہ یار قرآن سے تزکیے کا بھی فائدہ ہو جائے، تعلیم کا بھی ہو جائے. قانون کا بھی. تو اب میرا ذہن نہیں ہے تو تزکیہ لازم ہے، تعلیم لازم نہیں ہے. چلیے وہی بات ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. فقر غیور. ہاں تو وہی بات ہے کہ اگر ایک نام سے آپ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ نام بدل کے کچھ اور. نہیں، یہ تھوڑی ہے. اسلام تو اللہ کا رکھا ہوا نام ہے، وہ ہم تھوڑا آگے نکل گئے. اقبال آگے نکل گیا. تو تصوف تو ہمارا رکھا ہوا نام ہے. ان ہی الا اسماء، ہمیں کیا اس میں تصوف کو مٹا کے الگ پھینک دو. تصوف کا لفظ لکھ کے آپ زمین پہ پھینک دیں، مجھے اعتراض نہیں ہے. شیخ ابن تیمیہ کے ماننے والے تو یہی کہتے ہیں نا، شیخ ابن تیمیہ کے ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ بھئی کیا وہ سلوک اور احسان کا نام دے دیتے ہیں. وہ کہتے یہ ہے سلوک اور احسان. ہاں، وہ جو پیغمبر احسان کا نام لیں. احسان کو کیونکہ اس میں نماز وغیرہ اچھی کرنی پڑے گی تو کہتے ہیں یار یہ تو پھنس جائیں گے کہ اس کا نام لے لیا. تو پیر صاحب تو نماز چوتھے آسمان پہ پڑھ رہے ہیں.
نہیں، بڑی کرپشن ہے تعلیم میں بھی اور تزکیے میں بھی۔ ایک آخری سوال کرو۔ آخری سوال جیسا اب شروع میں آپ نے فرمایا تھا اور نجم صاحب نے بھی اس پہ ایک یہ جو آیات جو خدا کی ہے، انفس اور آفاق کی آپ نے جہاں پر بات کی تھی، تو وہ تھوڑے سے میں سمجھنے میں مجھے تھوڑی سی دقت ہوئی تھی۔ تو اس میں جیسے آپ مجھے یہ لگا جیسے آپ یہ فرما رہے کہ جو علم نفسیات یا سائنسی جو علوم یہ خدا کی اس محسوس کائنات میں جو خدا کی نشان ہے اس پہ غور و فکر یا اس پہ کام کرنا، تو آپ یہ فرما رہے کہ یہ مطلب کیوں نہیں کیا ہم نے، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ مطلوب تھا۔ صحیح، کل مطلوب صحیح، بھائی اللہ کہہ رہا ہے جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے، جو سجھائی دیتی ہے، جو تصور میں آتی ہے، وہ سب چیزیں واقعیت رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اتنا اوپن سپیس آپ کو دے دیا ہے علم کا۔ تو جو سوال اس سے میرا یہ تھا کہ جو علامہ اقبال نے بھی خطبات میں، یعنی یہ میں سمجھ لیا، اب میں سوال کر رہا ہوں تو اس میں علامہ اقبال نے بھی اور کچھ اور جو ہمارے ہاں سائنس اور اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس سورہ فاطر کی آیت 27 اور 28 کو لیتے ہیں، جس کے اندر انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ خدا سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اور بڑی تاکید سے کہا، اور پیچھے جو چیزیں ذکر ہوئی ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبل جدد وبیض وحمر مختلف، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آفاق کی نشانیاں، اس میں جو غور کرنے والے، پھر علامہ اقبال نے شاید خطبات میں یہ بھی لکھا نا کہ سائنسدان کی عبادت جو نہیں، وہ تھوڑا اس- شاعرانہ بات ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائنسدان اگر یہ سب کرے وہ عبادت میں مصروف نہیں ہے؟ نہیں، سائنسدان، صاحب ایمان سائنسدان، جی وہ قطب عالم سے بھی بڑا ہے۔ صحیح، یہ صوفیوں نے عجیب عجیب ترکیبوں سے اپنی حکمرانی نکالی ہوئی ہے۔ ہوگا بٹی کے تم آئنسٹائن ہو تو آپ قطب عالم، اور قطب عالم کے آگے آئنسٹائن کی کیا حیثیت؟ تو صرف دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھنے کا بھی فیصلہ کر۔ تو گھٹیا چیزوں کا عالم ہے، ہم بڑی چیز کے عارف ہیں۔ یہ سب دھوکہ اپنے آپ کو دے کے بس گزر گئے، ہمیں مروا گئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو سائنٹسٹ ہے اگر وہ صاحب ایمان چلے یہ شرط آپ کی، تو وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے اپنے اس عمل کی وجہ نہیں، سے۔ سائنسدان، سائنس کی سب سے بڑی محرومی یا وہ یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ کو اللہ کی نشانی کے طور نہیں- پہلے مان کر اس طرح تجزیہ نہیں نہیں کرتا۔ کرتی۔ لیکن اگر عقیدہ والا ہو، ایمان والا، تو وہ تو یہ کرے گا۔ ہاں، نہیں، ڈسپلن نالج کا یہ یہ بنے، بن گیا ایسا ہی، عقیدہ نہیں، صحیح، ڈسپلن نالج کا یہ بنے کہ تمام فارمز حقیقت واحدہ کے مظاہر ہیں۔ سائنس اس کو مانتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے ہم اس کے اوریجن تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، جی میکینکس کے اوریجن تک پہنچنا چاہتے ہیں، صحیح، تو یعنی وحدت تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، نظام عالم کی وحدت اصلی تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وحدت اصلی کو کائناتی ہی میں رکھتے ہیں۔ تو ہم اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہم ان سب نشانیوں کو بہت محبت، بہت توجہ اور بہت ہم وجودی کے احساس کے ساتھ اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہیں، اور ان سے ہمارے مفادات گھٹیا نوعیت کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بس اس سے آپ کے نفس امری میں کیا فرق پڑے گا؟ گلاس پانی ہمیشہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہی سے بنے گا نا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مجھے اچانک پتہ چلا، معلوم ہی نہیں تھا کہ پانی کیسے بنتا ہے، تو پتہ چلا یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنتا ہے۔ تو مجھے یہ نہیں احساس ہوگا کہ میں نے اندیکھے کو بھی جان لیا، میں نے آکسیجن نہیں دیکھی، مجھے آکسیجن معلوم ہی نہیں، کہتے کس نے ہائیڈروجن کا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی تجربہ ہے۔
لیکن اس کی ترکیبی حیت نے مجھے بتا دیا. اب گویا یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرف دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ اب جس کو ہائیڈروجن آکسیجن نہ بھی آتی ہو، مطلب لفظ نہ آتے ہوں، تو اسے اپنی لا علمی کی وجہ سے ہائیڈروجن اور آکسیجن پہ انکار کا حق ہے؟ اللہ کی یہ حیثیت ہے کہ چیزوں سے اسے نہ بوجھنا جہل ہے، جہل مرکب ہے. تو آپ کو تو یہ سب سائنس وائنس کے قلعے مسمار کرنے چاہیے تھے. اب آپ یا تو ان سے بھاگ رہے ہیں یا ان کے آگے لیٹ گئے. یہ نہیں، آپ کا پورا ایک ورلڈ ویو ہے. آپ اپنے تصور علم میں اور تصور وجود میں کتاب ہدایت سے جو ہے وہ ماخوذ تعریف کے پابند ہیں. اللہ کو ماننے والے کا تصور علم وہ نہیں ہو سکتا جو آج ہے، نہ کیا نام ہے وہ تصور وجود وہ ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ان باتوں کو وزن دینا چاہیے، اور ان میں جس کو بھی اس کی صلاحیت ہے وہ اس طرف سے غافل ہے تو وہ گویا اللہ کی ناقدری کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے گنہگار ہو کہ یہ مسلح ہی پہ کیوں بیٹھا رہا ہے، اس کو تو وہاں آئنسٹائن بننا چاہیے تھا. واضح ہے نا؟ تو تصوف وجود کی جہت سے ہے اور باقی چیزیں علم کی جہت سے. آپ ابن عربی کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ابن عربی تو خود کہتے ہیں کہ میرے یہ اعتبارات ہیں. جو علم العرفان ہے نا اس کا ٹیکنیکل نام ہے اعتبارات. اعتبار کسے کہتے ہیں؟ جو مجاز اور حقیقت میں تعلق ہے وہی اعتبار اور علم ہے. کہ ایسا تصور جو حقیقت کا یقینی علم نہیں فراہم کرتا لیکن حقیقت کا واجب الاثبات ہونا ثابت کر دیتا ہے. یہ اعتبار ہے. یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا. اعتبار تخیل ایمانی کا کارنامہ ہے. ابن عربی کو ذرا اس پہلو سے پڑھ کے دیکھیں تو رواں سرشار ہو جائے گا. وہ اس پہلو تھوڑی کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہنے دو، اصل بات یہ ہے، یا قرآن کی اصل مراد یہ بالکل نہیں ہے. میرے اندر قرآن ایک عجیب طرح کی ایکسپینشن پیدا کر دیتا ہے، ذہن میں بھی احوال میں بھی. وہ ایکسپینشن ہر ایک کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، ہر ایک کو میری لپیٹ میں لے آتی ہے. تو میں اسے یہ تھوڑی کہوں گا کہ قرآن کی یہ مراد ہے، میں یہ کہوں گا قرآن کی مجھ پر یہ تاثیر مرتب ہوئی ہے. مانتا وہی ہوں جو ابن تیمیہ مانتے ہیں. یہ سب ہے ہی نہیں، بس لگے ہوئے ہیں کہ وہ پرچون کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ہول سیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ رانا صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے آخر کے 3 سوالات کا 3 دفعہ.